الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق اللہ العظیم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال غیر غلط طریقے سے مت کھاؤ، باطل طریقے سے مت کھاؤ، اور حکام حکومت والوں کی طرف کسی کو مت لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مال تم میں سے ایک فریق کھائے گناہ کے ذریعے سے، اور جبکہ تم یہ بات خوب اچھی طرح جانتے ہو. یسألونک عن الأحلة، آپ سے لوگ چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. کہہ دیجئے آپ کہ یہ چاند لوگوں کے لیے وقت ٹائم ٹیبل کے لیے ہے اور حج کے لیے، اور نیکی اس بات کی یہ نہیں ہے کہ تم گھر کے اپنے پیچھے کے دروازے سے داخل ہو، بلکہ نیکی یہ ہے تقوی، اور تم اپنے گھر کے سامنے کے دروازے سے آؤ، ڈرو اللہ سے شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. بھائی اور بزرگوں، اس سے پہلی والی مجلس میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ کے ذریعے سے ہم سب کو بتایا کہ تم مجھے اپنی زبان میں، اپنے انداز میں مجھے یاد کرو، میں بھی تم کو یاد کرتا ہوں. تم جس طرح سے بھی مجھ سے سوال کرو گے میں تیرے سوال کا جواب دوں گا. صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین پوچھا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، ہم جب اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں، اپنی فریاد پیش کرتے ہیں، تو کیا اللہ سنتا ہے؟ اگر سنتا ہے تو پھر کیا جواب بھی دیتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جواب اس وقت نہیں دیے، بلکہ فوراً ایک آیت نازل ہوئی جس میں اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے جب جب مجھے پکارتے ہیں، جس بھی زبان میں، میں اس کے جواب دیتا ہوں، میں بہت قریب سے اس کی بات کو سنتا ہوں. دعوت الداعی اذا دعان، جب جب وہ پکارتے ہیں میں سنتا ہوں، چاہے پکارنے والا گنہگار ہو چاہے نیک آدمی ہو، سب کی پکار اللہ سنتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر اللہ رب العالمین سے پوچھا تھا کہ اے اللہ، دو طرح کے تیرے بندے ہیں، ایک نیک لوگ ہیں اور ایک گنہگار لوگ ہیں. تو نیک لوگ جب آپ کو پکارتے ہیں، یاد کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں تو آپ سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں جواب دیتا ہوں اور یوں کہتا ہوں لبیک. نیک لوگ جب پکارتے ہیں تو میں ایک مرتبہ لبیک کہتا ہوں. کہا کہ ایک مرتبہ، کہا کہ اور گنہگار لوگ جب پکارتے فریاد کرتے ہیں تو کہا کہ 3 مرتبہ لبیک کہتا ہوں.
لبیک لبیک لبیک۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان، 3 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھ بیٹھے۔ نیک لوگ تو آپ کے خاص بندے ہیں، ان کو 3 مرتبہ کہنا چاہیے تھا، لیکن آپ گنہگار کو 3 مرتبہ کہہ رہے ہیں۔ ہماری اور آپ کی عادت ہے نا، جس سے ہمارا زیادہ تعلق اس کے زیادہ بلاتے ہیں، زیادہ بلاتے ہیں۔ جس سے تعلق نہیں، جس کو اچھا نہیں سمجھتے اس کو بلانا، اس کا جواب بھی دینا پسند نہیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ سلام کر لے تو منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا نبی مسئلہ ایسا ہے کہ نیک آدمی جب مجھے پکارتا ہے تو اپنی نیکی پر ایک امید رکھ کر کے مجھے پکارتا ہے کہ میں ایک نیک کام کیا ہوں، اس کا ایک بھروسہ ہے اپنی نیکی پر۔ گنہگار بندہ جب پکارتا ہے تو اس کی صرف میں ہی امید ہوتا ہوں، اور اس کو کوئی بھی امید نہیں ہوتی، نہ اس کی نیکی کی کوئی امید ہے، بلکہ گناہ سے ڈر رہا ہے اور میری رحمت سے اس کی امید ہے۔ اسی لیے میں سوچتا ہوں کہ اس کا دل نہ ٹوٹے، اسی لیے 3 مرتبہ اس کو، یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے، کرم ہے، جس پروردگار گنہگار کو بھی 3 مرتبہ پکارے، لیکن گنہگار کبھی بھی نہ پکارے۔ آج ہمارا اور آپ کا حال تو یہ ہے کہ ہم گنہگار ہیں لیکن دل سے پکارنا نہیں آتا ہے۔ تو پہلی مجلس میں اس پر میں نے تفصیلی گفتگو کی دی تھی۔ اس وقت جس آیت کریمہ کا تلاوت کیا ہوں بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ اگر اس آیت کریمہ پر آج پوری دنیا عمل کر لے تو دنیا میں امن سکون آ جائے گا۔ آج دنیا میں جو فساد ہے وہ 2 چیزوں سے زیادہ ہے، ایک مال اور ایک عہدہ، 2 چیز، مال اور عہدہ۔ اور بہت سے فساد کے ذریعے ہیں، جھگڑے تکرار کے ذریعے ہیں، لیکن 2 اہم رول ابھی ادا کر، ایک مال اور ایک عہدہ۔ یہ دونوں چیزوں کی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے پابندی لگا دی، اور جہاں جہاں سے کوئی فساد، بدامنی کے آغاز یا وہاں سے شروعات یا اسی طرح سے وہاں سے ہونے والا ہو تو اللہ رب العالمین وہاں پہلے سے راستہ بند کر دیتا ہے تاکہ کہیں سے کوئی خطرہ نہ ہو۔ تو 2 چیز ہیں آج اس وقت میں، ایک مال اور ایک عہدہ۔ مال کو بنانے کے لیے ہزاروں گناہ، قتل، چوری، ڈاکہ، دھوکہ، فریب، لوٹ مار، ملاوٹ، سازش، فتنے، یہ سب ہے یا نہیں؟ کس لیے ہے؟ مال کے لیے۔ عہدہ حاصل کرنے کے لیے بھی انسان، ہم کسی اونچے پوسٹ پر چلے جائیں، حکومت کی کرسی پہ چلے جائیں، اس کے لیے بھی پیسہ دولت خرچ کرتے ہیں، لٹاتے ہیں، ادھر سے ادھر کرتے ہیں، یہاں سے وہاں لینا دینا، یہی تو ہے۔ اور آج دیکھ لیجئے، چھوڑیے دوسرے ملکوں کی بات مت کیجیے، اپنے ملک میں دیکھ لیجئے، عہدہ اور پیسہ، یہ دونوں کے کھیل سے ملک میں امن قائم نہیں ہو پا رہا ہے۔ اور یہ صرف کوئی سیاسی حضرات تک کی محدود نہیں، بلکہ دینداری تک کی آ گئی ہے، دینی طبقوں کے پاس میں بھی یہ حالات آ گئے، جو اسلام اور مسلمانوں کے نام سے جو تنظیمیں ہیں، تحریکیں ہیں، ان میں بھی یہ چیزیں آ گئی۔ عہدے کے لیے وہ بھی لڑتے ہیں، عہدے کے لیے وہ بھی کیسز مقدمات کرتے ہیں، عہدے کے لیے وہ بھی لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اور پھر پیسے خرچ کرتے ہیں عدالتوں میں، پولیس تھانوں میں، نہ جانے کورٹ کچہریوں میں، کہاں کہاں۔ اس وقت میں ہندوستان کی دوسری باتیں چھوڑیے، صرف مساجد، مدارس اور دینی جو تحریکیں اور تنظیمیں ہیں جو ہمارے ملک میں بڑے بڑے، ان کے بھی ہزاروں کیسز چل رہے ہیں، مقدمات وہ بھی لڑ رہے ہیں، ہم آگے تو آگے، ہم پیچھے تو پیچھے۔ تو آج یہ 2 چیزوں کے کھیل ہے، ایک ہے مال کا حاصل کرنا اور ایک عہدے کا حاصل کرنا، اور یہ دونوں میں یہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک پابندی لگائی، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم کسی کا بھی مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، جو بھی شکل ہے باطل طریقے کے، سود، رشوت، دھوکہ، فریب، ملاوٹ، کم تولنا، زیادتی، یہ جو بھی شکلیں چھوٹی بڑی ہو، کسی بھی طرح سے مت کرو، یہ اللہ کا قانون حکم،
باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ اب باطل طریقے کی جتنی بھی شکل ہے، چاہے وہ جہیز ہی کی شکل کیوں نہ وہ بھی ہے، چاہے وہ تعویذ لکھ کر کے کیوں نہ پیسہ لے دے رہا وہ بھی ہے، صرف یہی نہیں کہ مقدمے میں ہو، جھوٹ ہے یا سود ہے، ہر جہاں جہاں باطل کا طریقہ ہے، ناجائز کا طریقہ ہے، وہاں اسی لیے اسلام اور شریعت پر اگر ایک گہرے نظر ڈالیے تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسے کیسے حالات بنا دیے ہم سب کے لیے۔ کیوں؟ یہ دنیا ہے، آخرت عجیب الگ چیز ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی ایسا ہوا کہ اگر ایک چیز جائز ہے، اگر خطرہ وہاں ہوا کہ یہاں ناجائز مال ہو جائے گا اور یہاں ناانصافی ہوگی، عدل کے خلاف ہوگا، اللہ کے کسی بندوں پر کوئی ظلم ہو جائے گا، تو جائز چیز کو بھی شریعت تھوڑی دیر کے لیے ناجائز قرار دے دیا۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں۔ ہدیہ لینا دینا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدیہ لو، دو، اس سے محبتیں بڑھے گی، یہ میری سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، صحابہ کا عمل ہے، بزرگوں کا عمل ہے۔ لیکن یہی ہدیہ جو جائز ہے، جس میں بڑی محبت ہے، ایک موقع پر شریعت اس کو ناجائز قرار دے دیتی ہے۔ کہاں؟ اور وہ بہت ہی اہم لوگوں کے لیے ناجائز قرار دے کہ اگر تم کسی قوم کے لیے فیصلہ کر رہے ہو، کسی عدالت کا تو جج اور قاضی ہے، تو قاضی کے لیے ہدیہ لینا دینا جائز نہیں ہے۔ ہدیہ قاضی کے لیے لینا وہاں جائز نہیں ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے تم ہدیہ اگر کسی سے لینا دینا کرو گے تو کبھی ایسا ہوا کہ اس کا کوئی مقدمہ آ گیا تیرے پاس، تو اس ہدیے کی بنیاد پر کہیں تیرے اندر نرمی پیدا ہو جائے اور عدل کا تم خون کر دو گے، ناانصافی کر دو گے۔ اس لیے ایک قاضی کے لیے، ایک فیصلہ کرنے کے والے کے لیے، ایک جج کے لیے کیا کیا گیا؟ ہدیہ لینا دینا جائز نہیں، اس کو باطل قرار دیا۔ کیوں؟ یہاں پر ہو سکتا ہے عدل اور انصاف کا خون ہو جائے گا، یہاں مظلوم کے ساتھ کہیں زیادتی نہ ہو جائے۔ اسی لیے خصوصاً حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں جن کو بھی قاضی بناتے تھے، جن کو بھی جج بناتے تھے، جن کو بھی گورنر کے عہدہ دیتے تھے، تو آپ پہلے ایک شرط لگاتے تھے جب تک کہ تم اس عہدے پر رہو گے تم ہدیہ قبول نہیں کرنا کسی کا، جبکہ یہ جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے، اور خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ اس طرح پیش آیا کہ مدینہ طیبہ میں ایک شخص مہینے میں ایک مرتبہ اونٹ ذبح کرتا تھا، وہ کاروبار کرتا تھا گوشت کے، لہذا جب بھی وہ اونٹ ذبح کرتا تھا مہینے میں ایک مرتبہ، تو ایک پورا ران حضرت امیر المومنین کی خدمت میں بطور ہدیہ بھیجتا تھا۔ ہدیہ سمجھ کر کے حضرت امیر المومنین قبول کر لیتے تھے، کچھ اپنے بھی کھاتے تھے، دوستوں کو بھی کھلا دیتے تھے۔ ایک موقع پر اس گوشت بیچنے والے اونٹ والے کا ایک مقدمہ آ گیا حضرت امیر المومنین کے پاس۔ جب وہ مقدمہ آیا، وہ شخص آیا فریق بن کر کے، تو دور سے حضرت امیر المومنین کو اشارہ کیا، امیر المومنین مجھے آپ پہچانتے ہیں؟ میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ تو حضرت امیر المومنین ذرا سا روکے، تو سمجھا کہ شاید یہ مجھے پہچان نہیں رہے، تو اس نے ہاتھ اٹھا کر کے دکھایا، یعنی ران والا میں ہوں، میں ران والا ہوں۔ جیسے آج کل بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی خاص علامت سے بتاتے ہیں میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں۔ حضرت امیر المومنین سمجھ گئے اوفو یہ وہ اونٹ ران والا ہے۔ جب آپ فیصلے پر بیٹھے اور دونوں فریق کی بات سنیں تو اس اونٹ والے کے خلاف مقدمہ ہو گیا اور آپ نے انصاف کا معاملہ فرمایا، اس کے خلاف فیصلہ فرما دیا۔ تو وہ ذرا ناراض ہوا، پھر کہا کہ مجھے شاید آپ پہچانے نہیں۔ حضرت امیر المومنین پھر ڈانٹ لگائے، میں تجھے پہچانتا ہوں، اور خبردار آج کے بعد ہدیہ ودیہ بھیجنا نہیں۔ اور اسی وقت انہوں نے قانون بنائے کہ جو اس عہدے پر بیٹھنے والا ہو، جج ہو، قاضی ہو، کوئی بھی ہو، اس کو ہدیہ لینا جائز نہیں ہے۔ اور آج تک کہ وہ فتویٰ ہے، آج تک اسلام کا یہ فتویٰ حکم علماء فقہ لکھتے ہیں۔ کیوں؟ یہاں سے مظلوم کے خلاف بات ہو جائے گی، یہاں سے انصاف نہیں ملے گا کسی کو۔ تو میں یہ عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیو بزرگوں کہ سوچئے ہدیہ
ایک بہت ہی بابرکت چیز ہے، ایک نبی کی بہت ہی پیاری سنت ہے، لیکن ایک موقع پر اور ایسی جگہ پر ایسے لوگوں کے لیے کیا کیا گیا؟ اس کو روک دیا گیا۔ تو سوچئے وہ سود، وہ رشوت، وہ دھوکہ، وہ فریب، وہ ملاوٹ کہاں سے جائز ہوگی؟ اس کی گنجائش کہاں سے نکلے گی؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم کسی کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، مت اس کو کسی طرح استعمال کرو، اس کی کوئی بھی شکل جائز نہیں ہے۔ اگر تم کرو گے، دوسرا کرے گا، تیسرا کرے گا، چوتھا کرے گا، تو معاشرے میں کیا ہو جائے گا؟ ایک بہت بڑا فتنہ پھیل جائے گا۔ ہر ایک آدمی مال کے پیچھے حریص بن جائے گا، کسی کو صحیح چیز نہیں ملے گی، امن چلا جائے گا۔ لہٰذا ایک بنیادی چیز کو شریعت روک رہی ہے، قرآن روک رہا ہے۔ تم صرف ناجائز کھانے کو روک دو گے تو بہت بڑا امن آ جائے گا۔ آج پوری دنیا میں جھگڑا، ہمارے ملک میں جھگڑا کیا؟ یہی تو امن نہیں ہے، مال اور ہر شعبے میں اس وقت میں یہ ناجائز طریقہ، خصوصاً رشوت خوری پورے شعبے میں، چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو، چاہے وہ کسی بھی لائن کا ہو۔ وہاں ہم کو مثال اس کی ایک دیتا ہوں، ایک شخص کو ڈاکٹر بننا ہے مثال کے طور پر۔ اب ڈاکٹر آج تو ایسے نہیں بن جا رہے ہیں، اب ڈاکٹر بننے کے لیے اس کو بہت سارے پیسے غیر غلط راستے میں لگانا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، لگا رہا ہے۔ کیوں؟ ہم کو MBBS بننا ہے، بہت سرجن بننا ہے، ڈاکٹر اچھا بننا ہے، لہذا وہ کسی طریقے سے حلالی پیسہ لگا رہا ہے، لیکن ناجائز طریقے سے لگا رہا ہے، رشوت دے رہا ہے سیٹ حاصل کرنے کے لیے۔ وہ کر رہا ہے، باپ کر رہے ہیں، والد کر رہے ہیں، گھر والے کر رہے ہیں، لاکھوں لاکھ لگا دیا۔ کبھی افسردہ باپ ہوتا ہے تو بیٹا کہتا ہے ابا فکر مت کیجئے، میں مجھے ڈاکٹر بن کے آنے دیجئے، 1 سال کے اندر آپ کے سارے پیسے واپس کر دوں گا۔ کہتا ہے نہیں؟ اگر کہتا نہیں تو دل میں ہے یہ، بننے دو، میں 1-2 سال کے اندر یہ سارے لاکھوں وصول کر دوں گا، آپ گھبرائیے نہیں۔ قرضہ اگر کیے 2 سال کے لیے، میں پھیر دوں گا، میں دے دوں گا، ادا کر۔ ارے میں کہیں سے ادا کرے گا؟ تو ڈاکٹر بن رہا ہے، نوٹ کی مشین تو نہیں بنانے جا رہا ہے، نوٹ کی مشین تو نہیں لائے گا بن کر کے، وہ ڈاکٹر بن کر کے آئے گا، بخار کا چیک کرے گا، خون کو دیکھے گا، بیماری کے مریض کو دوا دینے کے کام کر کے آئے گا، نہ کہ تو نوٹ کی مشین لے کر کے تو نہیں آئے گا وہ۔ لیکن کیا کہہ رہا ہے کہ 2 سال میں لاکھوں روپیہ میں وصول کر دوں گا، آپ فکر مت کرو والد، اطمینان سے رہیے۔ کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم جو خرچ کر رہے ہیں مریضوں سے حاصل کر لیں گے۔ کیسے؟ ایک بیچارہ آئے گا مریض میرے پاس، اگر ہاسپٹل میں مر گیا، ہم کو 10 دن اس کو مردے کو رکھ کر کے زندہ بتا کر کے بل بنا لیں گے، ہو گیا نہیں؟ ایک سیدھا سادہ مریض آیا لیکن وہ ہزاروں ٹیسٹ اس کے لیے لکھ دوں گا، یہ کراؤ وہ کراؤ، یہ کراؤ وہ کراؤ، پیسے بن گیا نہیں بن گیا؟ بیماری کو بڑھا دوں گا، بن گیا پیسے، بیماری کو سخت بنا دوں گا، بڑھ گیا پیسے۔ لہٰذا یہ طبقہ ایک ہے ایسا، ایک انجینئر پڑھائی پڑھ رہا، لاکھوں خرچ کر رہا، وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے پڑھ لینے دو، ہم فوراً اس کو وصول کر لیں۔ کیسے وصول کرے گا وہ؟ کہاں سے وصول کرے گا؟ وہی وصول کرے گا کہ چیزوں میں ہیرا پھیری کرے گا، جہاں 100 موٹے سیمنٹ لگانا ہے وہاں 50 لگا کر کے 100 بنا دے گا، جہاں پر میٹیریل اچھی چیز لگانی وہ گھٹیا لگا دے گا، سڑک اچھی بنانی ہے اس پر کالا رنگ ڈال کر کے اچھا فوٹو دکھا دے گا، اور بل اس کو ہزاروں بنا دے گا۔ آج تو یہی ہو رہا ہے۔ لہٰذا اگر ایک ذہن میں آ جائیے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ ہم کو ناجائز پیسہ نہیں کمانا ہے، تو ہر شعبے میں، ہر جگہ میں کیا ہوگا؟ امن ہوگا، سب کو انصاف ملے گا، سب کو حق ملے گا، سب کو صحیح زندگی ملے گی، سب کو سکون ملے گا۔ اب ایک بیمار جا رہا ہے لیکن ڈر رہا ہے، پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب کتنے لکھ دیں گے، کیا ہوگا، اور پھر کیا کیا بتا دیں گے، اور سینکڑوں ہزاروں مشینوں سے گزرنے کے بعد میں بیماری وہی آتی ہے جو ایک بیماری ہے۔ پیسے تو لاکھوں خرچ کیا۔ تو عرض یہ کرنا میرے بھائیو بزرگوں کہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھ لے کہ ہم کو کیا کرنا ہے، ناجائز نہیں کھانا ہے، نہیں غلط سے کھانا ہے، تو پھر دنیا میں امن، سکون، چین، پھر سڑکوں پر مال پڑا رہے گا، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا، دکان کھلی رہے گی، کوئی اندر داخل ہونے والا نہیں ہوگا، جیب کٹانے کا کوئی مسئلہ پھر نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کس
کون کرے گا؟ یہ وہی کرے گا جس کا ایمان آخرت پر ہے۔ کس پر؟ دنیا میں امن اس وقت تک کہ نہیں قائم ہو سکتا جب تک کہ ایمان آخرت پر نہیں لوگ رکھیں گے کہ ہم کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد حساب دینا ہے۔ جب یہ حساب دینے کا ایمان ہوگا تو پھر یہاں ٹھیک کرے گا، اگر حساب دینے پر ایمان نہیں ہے تو گڑبڑ کرے گا۔ نوکر کو اگر یہ اطمینان ہے، یقین ہے کہ شام کے وقت میرا مالک مجھ سے حساب لے گا، پورے دن بھر کے معاملات کتنا بیچا، کتنا کیا کیا، تو ٹھیک ٹھیک سے لکھے گا، صحیح حساب کر کے رکھے گا، اس لیے مالک مجھ سے پوچھے گا۔ اور اگر نوکر کو، ملازم کو یہ یقین نہیں ہے اور اس پر وہ اعتماد ہے میرا مالک پوچھ ہی نہیں سکتا، اس کو کچھ نہیں معلوم ہے، لہٰذا وہ الٹے سیدھے کام کر دے گا۔ لہٰذا جو لوگ یہ ایمان رکھیں گے، چاہے وہ مزدور طبقہ ہو یا بڑے عہدے کے طبقے پر ہو یا دیندار ہو یا غیر دیندار، کہ ہم کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، حساب دینا ہے، تو پھر وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ پر عمل نہیں کرے گا۔ پھر وہ کسی کا سامان اس کے پاس آ جائے گا، کسی کی چیز آ جائے گی، راستے میں پڑی ہوئی چیز اٹھا لے گا، اس کے پاس بھولنے سے کسی کا مال آ جائے گا، وہ واپس کر دے گا، کیوں؟ ہم کو حساب دینا ہے۔ لیکن آج پڑھے لکھے لوگوں کے پاس میں بھی ایمان نہیں ہے، عہدے داروں کے پاس میں بھی ایمان نہیں ہے، حکومت و سلطنت کے مالکوں کے پاس میں بھی ایمان نہیں ہے۔ کل جب ایسے حالات تھے تو بہت امن تھا، دروازے بڑے کمزور ہوتے تھے، کوئی چور داخل نہیں ہوتا تھا، لوگ سڑکوں پر چادریں یوں ہی ڈال کر کے سو جاتے تھے اور لاکھوں رکھے ہوتے تھے، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا تھا۔ کسی کا سامان اگر کہیں راستے میں گر جاتا تھا تو ایسے حالات تھے ہماری اس ہندوستان میں، جب اسلامی ملک اور حکومتیں تھیں تو چوراہوں پر گم شدہ چیزوں کا ایک دفتر بنا ہوا ہوتا تھا، لوگ ڈال دیتے تھے اور سالوں سال تک وہ چیزیں پڑی رہ جاتی تھی، کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا، لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ خود دلی جامع مسجد میں ایک فقیر جو مانگتا تھا، برسوں سے مانگتا تھا۔ دلی ایک بہت ہی سیاح کی جگہ، اور خصوصاً جامع مسجد دلی جو شاہی مسجد، اس کو دیکھنے کے لیے ملک کے باہر کے لوگ آیا جایا کرتے تھے۔ ایک انگریز جب آیا وہاں اور مسجد کو دیکھنے کے لیے آیا، سیر و تفریح کے لیے دلی پہنچا تو جامع مسجد بھی داخل ہوا، ایک فقیر مسلمان نے ہاتھ پھیلایا اور اس کو کچھ اس نے خیرات دے دی۔ اس نے خیرات دینے کے وقت میں اس سے ذرا غفلت ہوئی تو اس کے بیگ سے اس کا پرس جو تھا وہ گر گیا، چلتے چلتے جلدی سے وہ بڑی تیزی سے نکلا، بھیڑ بھاڑ تھی جس میں وہ گم ہو گیا۔ وہ فقیر جس کو اس نے خیرات دی تھی، اس نے دیکھا، اس کو اٹھایا، اس نے آواز بھی دی لیکن وہ آ نہیں سکا، نکل گیا۔ اس کے پرس میں اچھی قیمتی چیزیں تھیں، پیسے بھی تھے۔ فقیر دیکھا ادھر کہ پھر واپس آئے گا، کوشش کیا دینے کے لیکن نہیں دے سکا، اس نے حفاظت سے رکھ دیا۔ جب یہ انگریز جب اپنے ملک واپس ہوا ہے اور اپنی بیوی سے اس نے روداد سنایا کہ میں یہاں گیا تھا، وہاں گیا تھا، دلی کی جامع مسجد ایسی، لال قلعہ ایسے، تاج محل ایسے، تو اب بیوی نے خواہش کی کہ مجھے بھی لے کر کے چلو، مجھے بھی وہ مقامات دکھاؤ۔ اب 1 سال کے بعد پھر وہ انگریز اپنی بیوی کے ساتھ پہنچا۔ میں بتا رہا ہوں آج ایمان ہمارے پاس نہیں ہے جو کل فقیروں کے پاس ایمان تھے، کل جو بھیک مانگنے والوں کے پاس ایمان تھا، آج اچھے اچھے ڈگری رکھنے والوں کے پاس نہیں ہے، حاجیوں کے پاس نہیں، ہم جیسے عالموں کے پاس میں بھی نہیں ہے، جو کل کے فقیروں کے پاس ایمان تھا۔ کتنے بھی دعوے لوگ کر لیں لیکن معاملات میں اتنی گڑبڑیاں ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ 1 سال کے بعد جب اپنی بیوی کو لے کر کے وہ آیا انگریز، تو پھر جامع مسجد کی اسی سیڑھی پر چڑھا۔ جب اس سیڑھی پر چڑھا تو پھر وہی فقیر ملا، ہاتھ پھیلا دیا، خیرات پہلے لیا، پہچان لیا۔ پہچاننے کے بعد میں کہا کہ آپ لگ رہے 1 سال پہلے بھی آئے تھے۔ کہا کہ ہاں آیا تھا۔ آپ کا کچھ گم ہوا تھا کوئی چیز کیا؟ کہا کہ مجھے یاد بھی نہیں ہے۔ گم ہوئی بھی ہوگی تو 1 سال تک کون یاد رکھتا ہے؟ مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ کہا کہ رکیے۔ اس نے فوراً اپنے گیٹری کو کھولا اور اپنے اس پرس کو نکال کر کے اس کے سامنے پیش کیا، یہ ہے آپ کا۔ آپ جو 1 سال پہلے آئے تھے، چلتے چلتے اب تیزی سے اس بھیڑ میں گم ہو گئے، آپ کا پرس گر گیا تھا، میں دینے کی کوشش کیا لیکن نہیں دے سکا، میں حفاظت سے اس کو رکھ دیا کہ شاید پھر کبھی آپ آئیں گے تو اس وقت واپس کر دیں گے۔ کتنے دن لگا؟
1 سال لگا، 1 سال۔ انگریز دیکھتا رہ گیا، ارے یہ مسلمان فقیر 1 سال تک کہ میری اس پرس کی حفاظت کی، ہم تو اس کو بھول بھی گئے تھے۔ اس نے کہا کہ ارے فقیر مانگنے والا، تو پہلے تو خیرات مجھ سے لیا، میرا پرس دیکھو کھول کر کے کتنا اس میں مال ہے، کتنی چیزیں ہیں، پیسے بھی ہیں، اگر تم اس کو استعمال کرتے سال بھر تجھے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی ہوتی۔ ہاں یہ میرا سامان ہے، سب ہے، پہچان لیا اس نے، تم کیوں نہیں اس کا استعمال کر لیے ہوتے میں تجھ سے سوال ہی نہیں کرتا، اس لیے میرے علم میں بھی نہیں ہے، میں اس کو بھول گیا، سالوں سال بھول گیا، اس کو یاد بھی نہیں ہے، اس کو استعمال تم کر لیے ہوتے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل سے بچنے والا وہی ہے جس کا ایمان آخرت پر ہے، جس کا ڈر دل میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے پر ہے، جس کا ڈر ہے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل میدان محشر میں کہیں میرے اعمال سے ان کو کہیں تکلیف نہ پہنچے۔ اس فقیر مسلمان نے کہا کہ بات تو بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اتنی چیزیں، قیمتی چیزیں، پیسے بھی ہیں، ہم استعمال کر لیے ہوتے تو سال بھر ہمارے لیے بہت کافی تھا، لیکن میں استعمال اس لیے نہیں کیا کہ مجھے وہاں آخرت میں سامنا کرنا ہے۔ کہاں؟ آپ عیسائی ہیں، کیا ہیں آپ عیسائی، اور میں مسلمان ہوں۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن رکھے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہر ایک امتی اپنی نبی کے صفوں میں ہوگا۔ کہاں ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صف اور میرے آقا کا صف قریب قریب ہوں گے، اس لیے عیسیٰ کے بعد محمد الرسول اللہ۔ تو تم اپنے نبی کے ساتھ میں عیسیٰ علیہ السلام کے صف میں ہوگے، میں اپنے آقا محمد الرسول اللہ کے صف میں ہوں، اور وہاں ہر آدمی بھولا ہوا بھی یاد آ جائے گا اس کو۔ تمہارا یہ پرس وہاں یاد آئے گا، یہاں یا بھول گئے وہاں یاد آئے گا، تم مجھے وہاں پہچان بھی لوگے، وہاں ہر آدمی یاد رکھیے، ہم بھول جائیں گے لیکن وہاں یاد آ جائے گا۔ ایک ایک گناہ سامنے، ایک ایک گناہ کمپیوٹر کی طرح سامنے نظروں میں کیو۔ لہذا تم جب میرے سامنے ہوگے تو یہ یاد جب بات آئے گی تو تم مجھے پہچان لوگے، تو تم کہیں ایسا نہیں ہو شکایت کر دو میرے آقا سے کہ آپ کی یہ امتی میرا پرس رکھ لیا تھا مجھے دیا نہیں، تو میں اس عمل سے اپنے نبی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا ہوں، یہ لو اور جاؤ۔ کل کا فقیر کا جتنا ایمان تھا آج کا ہم جیسے لوگوں کے پاس ایمان نہیں ہے، ہم تو اپنے عمل سے نبی کو رسوا کر دیا، دین کو رسوا کر دیا، اللہ کو رسوا کر دیا، قرآن کو بدنام کر کے رکھ دیا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، مت کھاؤ غلط طریقے سے، چاہے وہ طریقہ اپنوں میں ہو، بھائیوں میں ہو، بہنوں میں ہو۔ اسی لیے اس آیت کریمہ کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ اگر ایک بھائی اپنے بہن کی اگر خدا نخواستہ وراثت کا حق پورا نہیں دیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بھی باطل مال کھانے میں شمار ہوگا۔ ایک شوہر اگر اپنی بیوی کا دین مہر نہیں ادا کیا اور وہ کھا پی کر کے ہضم کر دیا تو وہ بھی باطل مال کھانے والے میں شامل ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی جن کا نام بشیر تھا، ان کی 2 بیوی تھی۔ کتنی؟ 2 بیوی تھی۔ ایک بڑی بیوی تھی، ان سے بھی بچے تھے، ایک دوسری بیوی، اس سے ایک بچہ۔ صحابی ذرا عمر ان کی ہو گئی لیکن بیوی ابھی ماشاءاللہ، ایک بیٹا وہ بھی اب جوانی کی طرف جا رہا ہے۔ تو بیوی کو فکر ہوئی کہ پتہ نہیں میرا شوہر انتقال کر جائے اور اس کے میرے بیٹے کے لیے کچھ بھی نہ رہے، تو اسی حیاتی میں کچھ اس کے لیے خاص کر دوں۔ تو اس نے اپنے شوہر سے کہنے لگے کہ اپنے بیٹے کے لیے کچھ خاص اپنی زندگی میں گفٹ کر دو، مطلب ہدیہ میں دے دو کچھ خاص چیز تاکہ اس کے لیے بھی کچھ مال ہو۔ تو بیوی کی محبت میں سب فدا ہو جاتے ہیں نا انصافی خون سب ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو ایک غلام اس کے لیے خاص کیا۔ غلام اس زمانے میں بڑے مال سمجھا جاتا تھا۔ اب بیوی کو فکر ہوئی کہ اگر دوسری بیوی کے بچوں کو اگر معلوم ہو گیا تو وہ لوگ خاموش نہیں رہیں گے، بلکہ کیا کریں گے، وہ لوگ بھی مطالبہ کریں گے، اور کہیں ایسا نہ ہو اس غلام میں وہ بھی حق دبا شامل کر لیں۔ تو بیوی نے کہا کہ ایسا کیجئے
کہ یہ جو آپ گفٹ کیے، ہدیہ کیے ہیں اپنے بیٹے کے لیے خاص، اس کے لیے کوئی خاص گواہ بھی ہونی چاہیے۔ تو آپ اس معاملے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے جائیے لے کر کے، وہاں آپ اس کا اظہار کیجئے، نبی بھی سن لیں گے، نبی واہ کہہ دیں گے، ہاں کہہ دیں گے، تو گویا کہ اس معاملے پر گواہ کون ہوں گے؟ رسول۔ اب کوئی بھی اس میں نظر اور ہاتھ ڈال نہیں سکتا ہے، جب بھی بات آئے گی تو آپ کہہ دیں گے کہ رسول اللہ کی موجودگی میں یہ بات ہوئی۔ بیویاں بڑی چالاک ہوتی ہیں۔ وہ صحابی لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، بیٹا بھی ہے۔ آپ نے کہا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں میں تیرے بیٹے کو پہچانتا ہوں، اس کا نام بھی جانتا ہوں، اس کا نام نعمان ہے، جانتا ہوں، بیٹا ہے۔ کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول اس کے لیے میں خاص غلام ہدیہ کیا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ معاملہ ہو جائے تاکہ آپ اس کی گواہ بھی رہ جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے مدینے میں اب تک کہ کبھی بھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، یہ پہلا واقعہ ہے، یہ پہلا واقعہ ہے، لگ رہا ہے کچھ اس میں گڑبڑی ہے، کچھ اس میں ہے، دال میں کالا پن ہے، اسی لیے تو آپ نے پوچھا کہ اور تیرے بچے ہیں؟ کہا کہ ہاں دوسری بیوی کے اور بچے ہیں میرے۔ آپ نے فرمایا کیا ان کے لیے بھی اسی طرح کا غلام ہدیہ کیے ہو؟ ان کے لیے بھی خاص غلام کوئی دے کر کے ہو؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ نے صرف انہی کے لیے کیا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ایسے ظالمانہ کاموں پر گواہ نہیں بنتے ہیں، نہیں بنتے ہیں، یہ تو ظلم ہے۔ جب دیکھیے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے آج تو کیا کیا ہو رہا ہے، وہ چھوڑیے باہر کے معاملے، گھروں میں کتنے ایسے حالات ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ ظالمانہ کام میں جس کے دوسرے کا حق جس کا دبا دیا جا رہا ہو، اس پر محمد گواہ کبھی بھی نہیں بن سکتا ہے۔ جب تم سب کو ایک ایک غلام ہدیہ کرو گے تب آؤ میرے پاس میں، تب پھر ہم اس کے بارے میں بولیں گے۔ اللہ کے رسول ناراض ہوئے اور واپس کر دیے۔ میں یہ عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیو بزرگوں، صرف یہی نہیں کہ رشوت غلط مال ہے، چوری کا غلط مال ہے، یا دھوکے کا غلط مال ہے، وہ باطل مال ہو جاتا ہے، جہیز لینا بھی باطل مال ہے، وراثت کا مال کھا جانا یہ بھی باطل مال ہے، دین مہر کا مال کھا جانا یہ بھی باطل مال ہے۔ اس میں بہت ساری شکلیں صورتیں ہیں۔ تو اللہ نے ایک ایسی بنیادی چیز اپنے بندوں کو دیا، آج اگر اس پر عمل کر لے تو ملک میں، گاؤں میں، بستی میں، گھر میں کہیں کوئی فساد نہیں۔ ساری لڑائیاں کیا ہے، ساری بدامنی کیا ہے؟ مال، مردے کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ، زندوں کے ساتھ، یا اللہ ہر جگہ رشوت خوری۔ آگے ایک جملہ اور اللہ نے فرمایا وہ عجیب و غریب ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ۔ ایک طرح سے مال کیا کھاتے ہیں؟ غلط۔ آپس میں دو لوگ لڑ گئے، ایک آدمی جانتا ہے کہ یہ لڑائی جو ہے جس پر ہم لڑ رہے ہیں، جو حق ہم مانگ رہے ہیں وہ اس میں میرا حق نہیں ہے۔ مثلا ایک پلاٹ، ایک زمین ہے، ایک آدمی کا صحیح ہے پلاٹ والے کا، لیکن ایک دوسرا آدمی جھوٹ موٹ دعویٰ کر دے رہا ہے کہ نہیں اس میں بھی میرا حق ہے، میرے باپ کا حق ہے، میرے دادا نے یہ فلاں فلاں، جبکہ وہ جانتا ہے کہ اس میں میرا حق نہیں ہے، لیکن کچھ اس سے مال لینے کے لیے، کچھ اس کو پریشان کرنے کے لیے، کچھ ذرا سا کچھ اپنی روٹی سیکنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ مقدمہ تھانے، پولیس، عدالت میں جا کر کے لکھا دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ جب پریشان ہوگا تو پھر ہم کو کچھ ملے گا، اور ساتھ ساتھ وہ بات بھی کر لیتا ہے کہ آپ اس کیس کو ڈیل کر دیجئے، آپ کو بھی کچھ ہو جائے گا۔ وَتُدْلُوا بِهَا، اے لوگو ایسا کام مت کرو کہ جانتے ہوئے بھی ایک چیز کو تم کسی حکام یعنی حکومت کے پیشے کے لوگوں کے پاس مت لے جا مقدمہ، کہیں ایسا نہ ہو وہ طریقے سے تیرا مال کھا لے۔ ایک آدمی کے ظلم آج ایسا ہو رہا ہے، آج ایسا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، آج ایسا کیا جا رہا ہے، برسوں برسوں لڑائیاں ہو رہی ہیں اور حاصل کچھ بھی نہیں۔
برسوں برسوں لوگ مقدمات کی پیروی میں جا رہے ہیں، حاصل کچھ بھی نہیں۔ جاننے والا مقدمہ لڑنے والا جان رہا ہے اس میں میرا حق نہیں ہے، اس زمین کا مالک میں نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، تو تب بھی وہ لڑ رہا ہے، اٹکا کر کے رکھ رہا ہے، پیسے کچھ لے رہا ہے، سیٹنگ کچھ کر رہا ہے، یہ سوچتا ہے کہ میں بہت اچھا، مرنے کے بعد اللہ رب العالمین ایک ایک پائی کا حساب لے گا۔ فرمایا ایسا مت کرو جب تم جانتے ہو کہ میں حق پر ہوں اور وہ حق پر ہے، وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ۔ اور آج اس عمل سے سینکڑوں لوگ مبتلا ہیں، مساجد و مدارس مبتلا ہیں، دین کے جگہوں پر میں بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ حکومت و سلطنت کا مسئلہ ہی الگ ہے، اللہ اکبر، پورا ملک اس وقت میں بےایمانی اور شیطانی پر آدمی لوگ پڑے ہوئے ہیں، ظلم ہی ظلم ہو رہا ہے۔ اس لیے دو چیزیں، مال اور عہدہ حاصل کرنے کے لیے مال، عہدہ حاصل کرنے کے لیے لاکھوں مال خرچ کرتے ہیں اور ایک سیٹ حاصل کر لیتے ہیں۔ اب جتنی چیزیں ہیں وہ سب کیا ہے، قوم کے پیسے پر لوگ راج کرتے ہیں، خون کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو وہ جتنا خرچ کیا اتنا پہلا بناتا ہے، 5 سال تک تے اپنا بناتے بناتے سڑکیں اکھڑ کر کے چلی جاتی ہیں، سب ختم ہو جاتا ہے قصہ۔ اسی لیے بنیادی چیز ہے کہ مال اور حکومت کی عدالتوں میں کسی کو مت پھنساؤ، کسی کو مت وہاں پر میں داخل کرو، یہ عمل نہایت ہی غیر غلط طریقہ ہے، باطل طریقہ ہے، اور آج دیکھ لیے ہی ہو رہا ہے یہ سب چیزوں سے بچیے۔ حاصل بس اتنا ہی ہے میرے بھائیو بزرگوں، مرنے کے بعد وہ قبر کی مٹی، بس کوئی کچھ نہیں لے جا گیا۔ کتنے لوگ لڑتے لڑتے چلے گئے ہیں، اب وہاں لڑ رہے ہوں گے، اب ان کا فیصلہ مقدمہ اور عدالت اور فائلیں وہاں کھلی ہوگی، تب پتہ چلے گا، قبر میں پتہ چلے گا۔ اس لیے ایسا مت کام کیجیے، کرنے والوں کو بھی سمجھائیے، بتائیے، اور باطل طریقے سے بھی جو بھی شکل مال حاصل کرنے کا ہو اس سے اپنے آپ کو بچیے۔ اللہ اس سے زیادہ عطا کرنے والا ہے، وہ برکت دینے والا ہے، وہی کھلانے پلانے والا ہے، وہی سب کچھ ہے۔ اسی لیے اس دور اور زمانے میں امن ہی امن ہوتا تھا، کہیں کسی طرح سے کوئی پریشانی نہیں، بھرے بھرے صندوق نکل جاتے تھے خزانے کا، کوئی لینے والا بھی نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایک کہتا تھا تو لے جا، دوسرا کہتا تھا تو لے جاؤ، وہ کہتا تھا نہیں میں زمین کا مالک ہوں، تو وہ کہتا تھا کہ میں ہی بھی زمین کا مالک ہوں، صندوق کا مالک نہیں ہوں، خزانے کا مالک ہوں۔ واقعی آیا تھا نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص نے زمین بیچی، اور بیچنے کے بعد جب وہ بنیاد کی کھدائی کی گھر بنانے کے لیے، تو صندوق اشرفیوں کو بھرا ہوا ملا، کام روک دیا، بلایا اس کو، آ بھائی یہ لے جا، تم تیرے باپ دادا شاید یہ خزانہ رکھے تھے تجھے پتہ نہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے زمین بیچی، خزانہ نہیں بیچ، اس کا علم نہیں، جب جس چیز کا مجھے علم نہیں وہ میری نہیں ہے، آپ لے جائیے، زمین بھی تیری خزانہ بھی۔ اس نے کہا کہ میں نے زمین کے پیسہ تجھے دیا ہوں، زمین لیا ہوں، خزانہ نہیں لیا ہوں، اس لیے تم لے جاؤ۔ ایک آدمی لینے میں، ایک آدمی دینے میں، یہ کیا ہے؟ یہ خیر کا زمانہ تھا، یہ کیوں ہو رہا تھا؟ وہ جانتا ہے کہ اس کا حساب مجھے اللہ کے ہاں دینا ہے۔ دونوں آ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، فیصلہ آپ فرما دیجئے۔ حضرت عمر بھی تعجب میں پڑ گئے، امیر المومنین، واہ ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ ظہر کی نماز کہا کہ پڑھانے دو مجھے، ظہر کی نماز آپ نے پڑھائی، پھر مصلی پر دونوں کو بلایا، آؤ قریب آؤ، اب سناؤ کیا قصہ، بتائے ایسا ایسا ہے۔ سکتے میں رہ گئے، کہنے لگے کہ اچھا ایک بات بتاؤ، تم دونوں میں سے کس کے گھر میں بیٹی ہے، کس کے گھر میں بیٹا ہے، اور جو نکاح کے لائق ہو؟ تو زمین خریدنے والا نے کہا کہ میرا بیٹا ہے، اور یہ دیکھیے ساتھ میں آیا ہے۔ زمین بیچنے والا کہا کہ میرے ہاں بیٹی ہے، نکاح کے لائق ہے۔ کہا کہ میرا پہلا فیصلہ یہ ہے، اور میں چاہتا ہوں برکت کے لیے کہ تم دونوں آپس میں بیٹیوں کو نکاح کر دو، بیٹی والا تیار ہو جاؤ، بیٹے والے تو بھی تیار ہو جاؤ، نکاح کر لو پہلے۔ ہم اور آپ ہوتے ہیں کہ ہم خزانے کی بات کرنے آئے ہیں، آپ نکاح کی بات کر رہے ہیں۔ فوراً کہا کہ اگر آپ اس معاملے کے لیے آپ یہ حکم ہے اور آپ کا مشورہ ہے تو ہم دونوں تیار ہیں۔ دونوں نے مسئلہ حل کر دیا، حضرت امیر المومنین دونوں کا نکاح وہی پڑھا دیا۔ وہیں کیا کیے، آج اتنا مال ہم لوگ نکاح کے چکر میں خرچ کرتے، شکرانہ، ذکرانہ، ہلدیانہ، مہندیانہ، کیا کیا نام دے کر کے مسلمان۔ ارے مسلمان بھائیوں بہنوں، کیا یہ شریعت ہے؟ حساب دینا پڑے گا جو شریعت میں خلط مل۔
وہی نکاح، اور نکاح کے بعد فیصلہ حضرت امیر فرمائے اس صندوق اشرفیوں سے بھرا ہوا، آدھا لڑکی کے لیے آدھا لڑکے کے لیے عمر فیصلہ کرتا ہے، راضی ہو؟ کہا کہ الحمدللہ دونوں راضی ہیں۔ آپ اٹھے اور دونوں کی پیشانیوں پر بوسہ دے کر کے فرمایا تو جیسے لوگ جب تک اس روئے زمین پر رہیں گے اللہ کا قہر، عذاب، بدامنی، خوف کچھ بھی نہیں اترے گا، کوئی بلا مصیبت نہیں اترے گی۔ ایسے لوگوں کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں خاص خیال رکھنا چاہیے مال کے سلسلے میں، اسی سے عافیت ہے، اسی سے عبادت کی مقبولیت ہے، اسی میں سارے خیر کی چیزیں ہیں، اسی سے ہمارے آل اولاد کی نیکیاں چھپی ہوئی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ پاکیزہ کھائیے، پاکیزہ مال حاصل کیجیے، پاکیزہ روزی اپنے بال بچوں کے لیے انتظام کیجیے، اسی میں کامیابی۔ اللہ ہم کو بھی اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ عرض یہ کیا تھا کہ بقرعید